تو عرض یہ کر رہا تھا نبی امی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان پڑھ ہو، نبی امی کا معنی ہوتا ہے جسے اللہ نے پڑھا دیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ضد کرے کہ نہیں جی ڈکشنری میں لکھا ہے امی کا معنی ان پڑھ ہے، اور لا کر کے آپ کو کوئی ڈکشنری دکھا دے کہ یہ دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، تب تو ہماری پوری تقریر پھر ہو جائے گی ڈکشنری دیکھنے کے بعد کہ دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہے۔ تو چلیے ان کے دکھانے سے پہلے میں خود آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر یہ القاموس الجدید ہے، اس کا صفحہ نمبر 30 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے امی۔ امی کا معنی کیا ہے؟ ان پڑھ، نا خواندہ۔ ان پڑھ اور نا خواندہ یعنی نہیں پڑھا ہوا، تو معنی تو ڈکشنری میں وہی لکھا ہوا ہے جو بھیا لوگ کہہ رہے ہیں، تو اب کیا کہنا چاہیے؟ معنی تو وہی ہے جو بھیا لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان پڑھ۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ جی کہنا یہی ہے ہم نے حضور پر ایمان ڈکشنری کو پڑھ کے نہیں لیا ہے، ہم نے نبی پر ایمان اللہ کے کلام کو پڑھ کر لیا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈکشنری میں کیا معنی لکھا ہے، ہمیں تو اس سے فرق پڑتا ہے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو کیا کہا ہے۔ تو یہ ہو گیا عاشقوں کے لیے جواب کہ جن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دلیل کی ضرورت ہے؟ بولیے نہیں، لیکن ہم حضور کے غلام ہیں، آدھی ادھوری بات کرنا ہمیں نہیں آتا، بات کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں۔ ڈکشنری میں لکھا ہے نبی کا معنی امی، اور امی کا معنی کیا؟ ان پڑھ۔ اب کوئی ضد کرے کہ جب ڈکشنری میں لکھا ہے ان پڑھ تو اس کا معنی ان پڑھ ہی ہوتا ہے، تو اب میں اسے دلیل دینے لگا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان بیان کرتا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے، جو ان کو حشر یاد دلا دے گی اپنا۔ سورہ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے، اور اللہ رب العزت اپنی تعریف کرتا ہے۔ توجہ سے سنیں کیا تعریف کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنی شان بیان فرماتا ہے، میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، میں پوری کا ترجمہ نہیں کرتا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اپنی شان بیان کرتے ہوئے، علماء توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے العزیز الجبار المتکبر۔ العزیز میں بڑی عزت والا ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے الجبار میں بڑی قدرت والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے المتکبر۔ اب کوئی ترجمہ کر کے دکھائے متکبر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کوئی کسی کے اندر طاقت؟ یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہوں گے متکبر، ہم اور آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں بڑا متکبر شخص ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ڈکشنری میں متکبر کا معنی کیا ہے۔ متکبر کا معنی کیا ہے؟ یہ فیروز اللغات ہے، اور لگ بھگ اردو پڑھنے والے لکھنے والے ہر شخص لگ بھگ اسے جانتے ہیں، فیروز اللغات ہے۔ اللہ اپنے لیے فرماتا ہے اپنی شان کے لیے متکبر ہوں میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں متکبر ہوں۔ اب ڈکشنری میں دیکھتے ہیں متکبر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ متکبر کا معنی لکھتے ہیں ڈکشنری میں تکبر کرنے والا، مغرور، گھمنڈی، خود پسند۔ کیا ہے متکبر کا معنی؟ گھمنڈی، مغرور، متکبر، تکبر کرنے والا اور خود پسند کرنے والا۔ ہے کسی کے اندر طاقت جو اللہ کو گھمنڈی کہہ دے؟ ہے کسی کے اندر طاقت معاذ اللہ جو اللہ کو تکبر کرنے والا کہہ دے؟ ہے کسی کے اندر طاقت جو اللہ کو خود پسند کہہ دے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امی کا معنی اگرچہ ان پڑھ ہوتا ہے مگر وہ لفظ مصطفیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے، مصطفیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے، مصطفیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اب متکبر کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، المتکبر بڑی بزرگی والا، یہ ترجمہ آپ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی شان بڑھتی ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو تمہیں موت پڑتی ہے، یہ معنی چھوڑ کر کے دوسرا معنی کیوں نہیں کرتے؟